أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ سورت پاک جو میں نے تلاوت فرمائی ہے اس کا نام نصر ہے، اس کو سورۃ النصر کہتے ہیں۔ نصر کے معنی ہے مدد کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جان اور ایک ایسی بات لے کر مکہ کے لوگوں کے سامنے آئے تھے جس سے ان کا آبائی دین اجڑ رہا تھا، جڑوں پر زد لگ رہی تھی زبردست قسم کی، کیونکہ وہ لوگ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ لوگ رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھتے تھے، اللہ کے رسول دوبارہ اٹھنے کو اور قیامت کے لیے حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو مانتے نہ تھے۔ یہی سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی، تو اس سے ان کا جو آبائی دین تھا، جو چلتا آ رہا تھا گڑبڑ، وہ سب کا سب متاثر ہو گیا۔ شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال خفیہ طریقے پر دعوت کا کام انجام دیا، پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا۔ پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوئی تو پھر آپ نے اعلانیہ کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی۔ اس کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں آپ جب تک رہے، نبوت ملنے سے لے کر اور مدینہ ہجرت کرنے تک 13 سال آپ مکہ کے اندر رہے، مشرکین مکہ کی طرف سے آنے والے حالات میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، جہاں ان سے جیسا ہو سکتا تھا، جیسے بن سکتا تھا، انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس زمانے کا بدترین کافر مشرک عقبہ بن ابی معیط آیا، گلے میں رسہ ڈال دیا، کپڑا ڈالا اور اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، دھکا دیا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس کہنے پر قتل کرنا چاہتے ہو، کر رہے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے؟ یہ صرف اس بات پر؟ بعض روایات میں آتا ہے مار پیٹ بھی شروع کر دی تھی، مار پیٹ تک کی نوبت آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیچ میں گھس گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ادھر سے مکہ ادھر سے لات ایسے انہیں پیچھے ہٹایا، ورنہ وہ تو پتہ نہیں کیا کام کر گزرتے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اوجھڑی لا کر ڈال دی سر پر، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں، صرف 4 یا 5 سال کی عمر ہوگی، آ کر انہوں نے ہٹائی، اور اوجھڑی ڈالنے کے بعد ظالموں کا حال یہ تھا کہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر گرے جا رہے تھے۔ یہ کام کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ میرے پڑوسی ابو لہب اور عقبہ ابن ابی معیط بدترین پڑوسی ہیں، میرے گھر کے آگے نجاست ڈال دیتے، نجاستوں کے ڈھیر لگا دیتے تھے، راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتے تھے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، کتابوں کے اندر تو جو کچھ لکھا ہے سو لکھا ہے، لیکن آپ کی زندگی کے اندر آپ کو کس طرح ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ستایا گیا، ٹارچر کیا گیا، زبان بتانے سے اور قلم لکھنے سے عاجز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ منیب غامدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتنجحوا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ صبح سے دوپہر آپ کو اسی حال میں ہو گئی، لیکن ظالموں کا حال یہ تھا کہ آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کنکری مار رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ جب دوپہر ہو گئی تو ایک بچی دوڑی ہوئی آئی، اس نے آ کر آپ کا چہرہ اور ہاتھ کو دھویا۔ میں نے پوچھا بچی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو میں نے مکہ کے بازار ذوالمجاز کے اندر دعوت دیتے ہوئے دیکھا تو ایک ظالم پیچھے سے جا رہا تھا، یہ ابو جہل تھا، پیچھے سے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کی بات نہ سنو، یا ایھا الناس لا تطیعوہ فانہ کذاب، اے لوگوں ان کی بات نہ سنو، یہ بڑے جھوٹے ہیں۔
لیکن آپ کو تو جنون تھا، مگن تھی، آپ تو اللہ کی دعوت میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں اور لوگوں کو حق کے راستے کی طرف بلانے میں ایسے مگن تھے کہ آپ کو کوئی پرواہ نہ تھی کون کیسے کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ آپ کو جس طرح جیسے ممکن ہوا ویسے انہوں نے ستایا، یہاں تک کہ آپ سے مکمل بائیکاٹ کر دیا کہ نہ اللہ یناکحوہم ولا یبایعوہم، نہ تو شادی بیاہ کریں گے نہ لین دین کریں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے جب آدمی خریدے گا نہیں، بیچے گا نہیں، شادی بیاہ نہیں کرے گا تو زندگی کیسے گزارے گا؟ آدمی خود فاقے کاٹ سکتا ہے، لیکن جس کی بیوی حمل سے ہو یا جس کے یہاں ولادت ہو رہی ہو، چھوٹے معصوم بچے ہوں، ہم ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تصور کریں کہ کئی سال اس حال میں گزرے کہ آپ نے شیعہ ابی طالب میں وقت گزارا، نہ کھانے کو ہے نہ رہنے کو ہے، کچھ نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو کیسے لانے لگایا جائے؟ اس طرح محنت کر کے، تکلیفوں کو برداشت کر کے اور آنے والے حالات اور مصائب کو جھیل کر آپ نے اور آپ کے جانثار صحابہ نے اس دین کو محفوظ کیا اور آگے امت تک پہنچایا۔ جب حالات ناگزیر ہو گئے اور ظلم و زیادتی ان کی دن پہ دن بڑھتی جا رہی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت فرما لیجئے۔ پہلے صحابہ نے ہجرت فرمائی، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اب ہجرت کیوں جا رہے ہیں؟ آپ جب رخصت ہو رہے ہیں تو بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور دل کڑ رہا ہے اندر سے کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر جانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ آج بھی کتنی تنزلی آ چکی ہے، آپ ذرا کسی عربی سے، سعودی سے جا کر کہہ دیجئے کہ ذرا بیت اللہ کے پڑوس کو چھوڑ کر کہیں دنیا کے کونے میں جائے، تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا پڑوس ایسا پڑوس ہے کہ دنیا میں کہیں پھر آدمیوں کو ایسی مقدس سرزمین حاصل نہیں ہو سکتی۔ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو دل میں درد ہے، تکلیف ہے، لیکن آپ ان ظالموں کے حالات کی وجہ سے اور یہاں دین کا کام انہوں نے ہونے نہیں دیا، اس وجہ سے آپ وہاں سے ہجرت فرما رہے ہیں، جا رہے ہیں، مدینہ آ گئے۔ تو مدینہ آنے کے باوجود بھی ان ظالموں نے سانس نہ لینے دیا۔ بدر کا موقع آیا، جنگ بدر پیش آئی، پھر جنگ احد پیش آئی، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر پریشان کیا، اس کے بعد صلح حدیبیہ کے اندر جو آپس میں ان کے کمپرومائز ہوا تھا اس کو انہوں نے ختم کیا۔ جب انہوں نے نالائقیوں پہ نالائقیاں برتنی شروع کی اور اسلام کو طاقت اور قوت حاصل ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی حدیبیہ کے موقع پر ہم سے جو ان کا معاہدہ ہوا تھا انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اب تو کچھ اور ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ 10,000 کا لشکر لے کر، جس میں نفوس قدسیہ صحابہ، پاک باز صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے ارادہ کیا کہ نہیں بس اب مکہ پہ چڑھائی کرنی ہے، ان کی خبر لینی ہے قاعدے سے۔ ان کے ہاتھ پیر پھول گئے کیونکہ اس وقت یہ کمزور ہو چکے تھے۔ قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور کامیابی، فتح یعنی فتح مکہ، مکہ کی بادشاہی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ ڈالنے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یہ خوشخبری سنا دی گئی، تو یہ خوشخبری کے طور پر آئیے۔ تو حالات، دنیا کے حالات، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک جیسے حالات نہیں رہتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ کے لیے دین کی دعوت دینا ناگزیر ہو رہا تھا، دشوار تر تھا، آپ کے صحابہ کو سخت ترین تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ ادھر کلمہ پڑھا، شام کو پٹائی شروع ہو جاتی تھی، اور پٹائی بھی ایسی دردناک انداز کی ہوتی ہے۔ آج کل کوئی آدمی جانور کے ساتھ وہ برتاؤ نہ کرتا جو زمانے کے اندر یہ صحابہ کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ شاید ہی دنیا کے اندر ذہنی طور پر سب سے خطرناک سزا ہوتی ہے، آدمی ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتی سزا۔ انہوں نے اس کو بھی بالائے طاق رکھ رکھا تھا۔ ایسی عجیب حالات اور ایسے عجیب تکلیفیں پہ انہوں نے تجویز کر رکھی تھی کہ لمان والحفیظ۔ اور اب موقع کیا ہے کہ اب آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ ہیں، جوش و خروش ہے، جاہ و جلال ہے، ایک قوت اور طاقت ہے، تائید غیبی ساتھ ہے، اور آپ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اب مکہ کی شاہی آپ کے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ تصور کریں، یہ ہمارے لیے آپ کی تو قصہ ہے، لیکن جس شخص نے، جس ہستی نے، جن لوگوں نے 13 سال وہاں مشقت بھرے گزارے ہوں، اور نوبت وہاں سے کوچ کرنے کی ہو گئی ہو، ہجرت کرنے کی آگے، اور پھر وہاں کی کنجی اور چابی ہاتھ میں آ جائے تو کتنا بڑا سرمایہ اور دولت ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی شاید ایسا کوئی واقعہ درپیش، ایسا کوئی واقعہ نہ ملے گا جیسا واقعہ یہاں پیش آیا۔
دنیا کے بادشاہ جب کسی قوم پر چڑھائی کرتے ہیں، جب کسی ملک کو اور علاقے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں ظلم و زیادتی، قتل و غارت گیری کی کیا صورت پیش آتی ہے، یہ کتابیں بھی گواہ ہیں۔ عام طور پہ ان کی تلوار کی دھار کے آگے، ان کے ہتھیار کے سامنے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، ان کے مقتدا ہو، قوم کے بڑے لوگ ہوں، سب نشانہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو چہرہ انور ایسے تھا نیچے۔ روایات میں آتا ہے کہ داڑھی جو تھی وہ کجاوے کی لکڑی سے ملی ہوئی تھی۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، فاتحانہ مکہ آئے سر جھکائے چشم نم، فاتحانہ مکہ آئے سر جھکائے چشم نم، امن کا اعلان کیا نادم ہوئے اہل وطن۔ آپ داخل ہوئے، چہرہ انور نیچے ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امان۔ حضرت ابو سفیان اس وقت پھر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں کتنے لوگ داخل ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حرم مکہ میں جتنے داخل ہو جائیں، مسجد حرام میں ان سب کو امان۔ انہوں نے کہا مسجد میں بھی کتنے لوگ آ جائیں گے؟ فرمایا کہ جنہوں نے اپنے دروازے گھر کے بند کر لیے ان کو بھی امان، کوئی پکڑ نہیں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے جانثار صحابہ کو رات دن ستایا، اور ایسا ستایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ نہ دیکھتے۔ لیکن ارشاد دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ بعض صحابہ نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے۔ جب آپ کو پتہ لگا فرمایا کہ جھوٹ کہتے ہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، آج ہی تو اصل رحم ہوگا۔ جب یہ صورتحال دیکھی صحابہ اس زمانے کے اندر مشرکین مکہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کو انہوں نے دیکھا، تو پھر لوگ تیزی سے ایمان میں داخل ہوئے۔ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو دل میں چھپا رکھا تھا اور ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا، جب انہیں پتہ لگا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، اگر یہ بادشاہت ہوتی تھی مکہ والوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کیا جاتا، دشمنوں کو پکڑ پکڑ کے ان کا خون چوسا جاتا۔ یہ تو کوئی اور چیز ہے جو نظام چلا رہی ہے، اور وہ نبوت تھی۔ نبوت میں اور بادشاہت میں بنیادی طور پر یہی فرق ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنی سوچتا ہے اور نبی قوم کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ ایمان نہیں لا رہے، ان کی نسلیں ایمان لائیں گے۔ وہی ہوا دیکھیے، بعد میں یہ لوگ ایمان لے کے آگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جو پھیلا ہے تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ تلوار کے زور سے پھیلا؟ خبیث آدمی کو خباثت ہی سوجے گی، جس کو فی نکالنی ہوگی نا وہ نکال کے رہے گا۔ ہر بات کا جواب زبان سے نہیں دیا جاتا، بلکہ جواب کے مختلف انداز اور مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے ہر دوا تجویز، ایک ہی دوا تجویز نہیں ہوتی۔ جیسا مریض ہوتا ہے ویسی اس کو ڈوز دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور کامیابی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور دیکھیں گے آپ لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج کی فوج، جوخ کے جو پوری بڑی بڑی تعداد آتے اور ایمان قبول کر لیتے، وفد کے وفد آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم فرما کر ایمان قبول کر لیتے تھے۔ یہ بہت قربانیوں سے آیا ہے دین، بہت قربانیوں سے آیا ہے، بہت محنتوں سے آیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا لوگوں سے کہ میں نے پہنچا دی بات، یعنی ایک آدمی کی محنت ہے، 23 سال کی محنت، اور ایسی محنت کے جس کی نظیر عالم کے اندر نہیں ملتی۔ میں نے پہنچا دیا، صحابہ نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا، خیر خواہی کے ساتھ پہنچا دیا، آپ نے پہنچا دیا۔ کہا اللہم، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے ان کو پہنچا دیا۔ جیسے ایک بہت بڑا بوجھ کسی کے اوپر ہوتا اور وہ اس بوجھ سے بری ہو گیا۔ اس آیت شریفہ میں بھی آپ کو اشارہ ہو گیا، سیدھے اس کا دوسرا نام سورۃ التودیع بھی ہے، یعنی آپ نے یہ سورت نازل ہوئی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو الوداع کہیں گے، اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کو، جو اس زمانے کے اندر جب حضرت عمر خلیفہ بنے 13-14 سال کے ہوں گے،
تو بڑے بڑے صحابہ کے بیچ میں حضرت ابن عباس کو بٹھاتے تھے۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ تو بعض بڑے صحابہ نے کہا کہ یہ بچہ ہے، ان کو نہ بٹھایا کریں، انہوں نے سوال داغا اس میں۔ تو آپ حضرت عمر نے کسی موقع پر کہا لوگوں سے کہ سورہ نصر کے اندر یہی جو سورۃ پاک ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ ہاں بیٹا تم بتاؤ کیا؟ فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب اللہ کے رسول زیادہ دن دنیا میں نہیں رہیں گے۔ فرمایا کہ دیکھیے یہ ہے وہ ذہانت، یہ ہے وہ علم کہ جہاں تک اس بچے کا ذہن جاتا ہے وہاں کسی کا نہیں جاتا۔ اور وجہ کیا تھی اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہ اس کو قرآن سمجھا دے۔ اسی لیے امت کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوتے ہیں، ان سے بڑا مفسر نہیں ہے امت کے اندر۔ جب آ جائے کہ اللہ کی مدد اور کامیابی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھیں گے آپ لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج کی فوج۔ اسی لیے جب آدمی اپنے کسی مقصد کو طے کرتا ہے اور اپنا کوئی نہج مقرر کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے پالا مارنا ہے، تو ہمت رکھنی پڑتی ہے۔ اگر ڈھیلا پڑ گیا تو بس پھر گرانے والے بہت ہیں، اٹھانے والا کوئی نہ ملے گا۔ اس لیے عزم ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، اور پختہ ارادہ ہو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اتنا سا دانہ ہوگا، زمین میں دبایا جائے گا، اپنے آپ کو مٹائے گا، کھپائے گا، بالکل فنا کر دے گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس زمین کے سینے کو چیر کر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میرا بھی وجود ہے۔ اور ایک زمانہ پھر آتا ہے، آج وہ پودا تھا اور کل وہ پھر ایک تناور بڑے درخت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ اب کوئی ذرا ہلا کر تو دکھا دے۔ تو ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو کوئی مقام منصب چاہیے، اونچی اڑان اڑنی ہے، تو پھر ہستی کو مٹانا پڑتا ہے، تبھی کچھ ہاتھ آتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے اگر کسی کے سامنے کوئی فکر ہوتی ہے تو پھر اس کو ہستی مٹانی پڑے گی، تبھی ماتحت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر اس نے سوچ لیا کہ مجھے تو قربانی نہیں دینی، مجھے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے، تو پھر بعد والے محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہوں گے اللہ کے دین میں فوج کی فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب آپ تین کام کیجئے۔ فَسَبِّحْ، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ سبحان اللہ، تسبیح کے معنی آتے ہیں اللہ کو ہر عیب سے پاک جاننا اور اس کا پاک ہونے کا اقرار کرنا۔ یہ اقرار کرنا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم جب سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ حمد کے معنی آتا ہے تعریف کرنا، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کے معنی تعریف کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے کہ ہاں جتنی بھی خوبیاں ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، اور جتنی بھی خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پاک ہے۔ واستغفرہ، اور اللہ سے بخشش کا سوال کرنا چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ ان تینوں کے ہی تسبیح کے، سبحان اللہ کہنے کے اور الحمدللہ کہنے کے اور اسی طرح استغفار کرنے کے احادیث میں بکثرت فوائد وارد ہوئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس صورت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے یہ کلمات پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور استغفار بھی کرنا چاہیے۔ استغفار یہ بہت ضروری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام بخاری نے اور اسی طرح امام نسائی وغیرہ نے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت منقول ہے الگ الگ الفاظ کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا انی لا استغفر اللہ فی اليوم واللیلۃ 70 مرۃ، اور بعض روایت میں اکثر من 70 مرۃ، کہ میں دن رات میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار یہ صرف یہ کہہ لینا استغفر اللہ، یہ بھی بہت ہے۔ استغفر اللہ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، یہ ہے۔
لیکن استغفار درد کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آدمی استغفار کر رہا ہے اور دوسروں سے بات چیت بھی کر رہا ہے. اسی لیے بعض اکابر اور مشائخ فرماتے ہیں استغفارنا یحتاج لاستغفارنا، کہ ہمارا استغفار خود استغفار کا محتاج ہے. یعنی ہمارے استغفار ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے. تو استغفار دل کے درد کے ساتھ ہو اور اللہ کو یہ سمجھ کر کہ مجھے معاف کرے گا، اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر ہونا چاہیے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. بعض روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. 3 فائدے ہوتے ہیں جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، بالکل اپنی زندگی اپنی غذا کی طرح ضروری سمجھے. جیسے دن کا 2 دفعہ کا کھانا ضروری ہے، اسی طرح وہ استغفار کو ضروری پکڑ لے اور اس کا اہتمام کرے تو اس کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کا پیدا فرما دیتے ہیں. رات دن مہینے میں 6 مہینے میں سال بھر میں نوبت آ ہی جاتی ہے کہ آدمی کوئی ایسے مسئلے میں پھنس جاتا ہے کہ پھر سوچتا ہے کیسے نکلوں. استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں. دوسرا فائدہ روایات اسی حدیث پاک کے اندر یہ بتایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، کہ فکر جو ہوتی ہے، ہر فکر سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی کشادگی اور راستہ نکال دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اور تیسرا ہے کہ ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. یہ تجربہ بھی ہے جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس گھر نہیں تھا، انہوں نے استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ نے گھر دے دیا. جن کا روزگار ڈوب رہا تھا، استغفار کی کثرت کی تو اور لازم پکڑا تو اللہ نے روزگار کو اٹھا دیا. جو بے روزگار تھے تو ان کو صاحب روزگار بنا دیا. جو اہل و عیال کے مسائل میں گرفتار تھے، پھنسے ہوئے تھے، استغفار کی کثرت اور برکت سے اللہ نے ان کو اس مسئلے سے نکال دیا. ایسے لوگ زندہ ہیں اور گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین عدد خلقی ورضا نفسی وزنة عرشی مداد کلماتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. يا رجاء